آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار کی ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ سلطنت آف عمان کی جانب سے اپنے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی خاطر بیرونی ممالک کے پروازوں پر 15 دن کی پابندی عائد کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں عمان میں کورونا کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد وزارت صحت کا کہنا ہے کہ احتیاطی اقدامات اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ احمد آباد اسٹیڈیم میں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ہوئے تیسرے ڈے نائٹ ٹیسٹ میں ہندوستان نے 10 وکٹوں سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 4 مقابلوں کی سیریز میں 1-2 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ کامیابی کے لیے 49 رنز کے ٹارگٹ کو بغیر کوئی وکٹ گنوائے حاصل کیا۔ قبل ازیں اکشر پٹیل کی شاندار بولنگ کی بدولت انگلینڈ کو دوسرے اننگ میں 81 رنز پر آل آؤٹ کیا گیا، جبکہ بھارت نے پہلی اننگز میں 145 رنز بنائے تھے۔ ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے درمیان جاری سیاسی بیان بازی کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی بذات خود سڑک پر اتری ہیں اور ریاستی سیکریٹریٹ الیکٹرانک اسکوٹی کے ذریعے پہنچی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے صحافیوں سے کہا، مرکزی حکومت عوام کی ضروریات سے منہ موڑ لیا ہے۔ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر مہنگائی آسمان پر پہنچ چکی ہے اور سماج کا ہر طبقہ بے حد پریشان ہے اور حکومت خاموش ہے۔ پڈوچیری میں کانگریس حکومت گرانے کا مرکز کی بی جے پی حکومت پر پڈوچیری کے آزاد رکن اسمبلی ڈاکٹر وی رام چندرن نے الزام لگایا۔ اپنی صفائی میں کہا، بی جے پی نے پڈوچیری کی کانگریس حکومت کو گرانے میں مدد کرنے پر انہیں اپنے انتخابی حلقے کی ترقی کے ساتھ نجی طور پر مدد کے لیے بہت بڑی رقم کی پیشکش کی تھی، جسے انہوں نے واضح لفظوں میں ٹھکرایا۔ عالمی ادارے صحت یونیسیف نے سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا AstraZeneca کی ویکسین کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک کو سپلائی کرنی شروع کی ہے۔ یونیسیف نے کئی ممالک کو کوویکس معاہدے کے تحت کووڈ-19 ویکسین کی فراہمی شروع کی۔ یونیسیف انڈیا کی نمائندہ ڈاکٹر یاسمین حق نے پونا میں واقع سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے پلانٹ کا دورہ کیا اور اسے ایک تاریخی کامیابی قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے سری لنکا دورے کے موقع پر ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ سری لنکا کی حکومت نے کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو جلائے جانے کے حکم کو اب تبدیل کر دیا اور اب آخری رسومات کو تدفین اور جلایا جانا دونوں طریقوں سے ادا کیا جا سکے گا۔ سری لنکن حکومت نے قانون میں یہ تبدیلی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے اختتام کے چند ہی گھنٹوں بعد سامنے آئی۔ سری لنکا میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو جلایا جانا قانونی طور پر لازمی تھا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ مشرق لداخ علاقے پینگونگ لیک میں واقع ایکچوئل کنٹرول لائن LAC پر ہندوستان اور چینی افواج کے انخلا پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان نے چین سے LAC سے بقیہ فوج کی جلد واپسی پر زور دیا اور کہا کہ سرحد پر امن و استحکام کی بحالی کے بعد ہی دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری اور اتر پردیش کی انچارج پرینکا گاندھی نے 3 روز قبل متھرا میں جس عصمت دری کی متاثرہ سے ملاقات کی تھی، اسے راجستھان کے اشوک گہلوٹ حکومت نے فوری طور پر امداد فراہم کی ہے۔ متاثرہ کو حکومت نے معاوضہ فراہم کیا، نیز ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے اس معاملے پر وزیر اعلیٰ راجستھان اشوک گہلوٹ سے فون پر رابطہ قائم کیا۔ ناظرین، خبریں رفتار کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔